الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا کو بند کر دیں۔ تاج لولاک دا پاکے آیا نبی، تاج لولاک دا پاکے آیا نبی، تاجاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے، تاج لولاک دا پاکے آیا نبی، تاجاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے، جا کے بنیا پراں نا نبی عرش تے، جا کے بنیا پراں نا نبی عرش تے، انبیاء سب کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنے بہت سارے ماہ و سال گزارے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ نے دیکھا تو پھر سرکار کے ہی ہو گئے، اور کچھ کے نصیبوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور الفت نہیں آئی۔ اچھا یہ ہوا کیسے؟ ابھی بھی اس کی ڈیلے آ رہی ہے۔ لکھیا لیکھاں دسی ہر کسے پالیا، لکھیا لیکھاں دسی ہر کسے پالیا، ملیاں خوشیاں کسے نو غماں کھا لیا، ملیاں خوشیاں کسے نو غماں کھا لیا، خوش نصیباں نو سونے نے گلا لیا، خوش نصیباں نو سونے۔ ہم جن کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ اسی صف میں ہیں۔ خوش نصیباں نو سونے نے گلا لیا، کئی نصیباں سڑے ویکھ دے رہ گئے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان الاتقان کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں پورا قرآن پاک تو بڑی دور کی بات ہے نا،
اگر صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھا، یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابوہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اتنی طویل ہو جائے کہ وہ دفتر 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائیں، اس کے رجسٹر اٹھانے کے لیے کتنے اونٹ چاہیے؟ 70 اونٹ۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم پا نہ پڑی وقت نو پڑی، ہمارے سامنے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے امی، ہم کہتے ہیں امی، امی کا معنی ان پڑھ، نہیں، امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، امی کا معنی ہوتا ہے جو دنیا میں کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو، جو مخلوق میں سے کسی کا شاگرد نہ ہو، بلکہ الرحمن علم القرآن، قرآن والے نے اس کے سینے پہ قرآن اتارا ہو۔ تو امی کا معنی یہ سمجھے کہ پتہ نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شاعر نے بڑی کمال کی بات کہی، کہتے ہیں کیتی گفتار سی کملی والے جدوں، کیتی گفتار سی کملی والے جدوں، بول میٹھے میٹھے سونے بولے جدوں، بول میٹھے میٹھے سونے بولے جدوں، راز کن دیسی امی نے کھولے جدوں، راز کن دیسی امی نے کھولے جدوں، سب کتاباں پڑھے ویکھدے رہ گئے، راز کن دیسی امی نے کھولے جدوں، سب کتاباں پڑھے ویکھدے رہ گئے۔ ایک جو عام نارملی سلسلہ ہوتا ہے نا ہمارا کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ولادت کب ہوئی، کیسے ہوئی، پھر وہ زندگی انہوں نے کیسے گزاری، اور پھر ان کا دنیا سے جانا کس طرح ہوا۔ یہ ایک نارمل انداز ہوتا ہے، اور یہ ہم سالہ سال سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم عاشقان رسول کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، عاشقان رسول سے ہمارا تعلق ہے، عاشقان رسول کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ یہ چیزیں ہماری زندگی میں اتنی ہوتی ہیں کہ ہمیں ازبر ہوتی ہیں، لیکن کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں حیات کے، کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں زندگی کے جن کو پہچاننا ہم سب کے لیے ضروری ہوتا۔ تو ان پہلوؤں میں سے ایک دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد آپ کی امی جان نے آپ کا نام حیدر رکھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں رکھے گئے تو سرکار نے آپ کا نام اسد اللہ رکھا، شیر خدا۔ کیا نام ہے؟ شیر خدا، اللہ کے شیر۔ اچھا، چونکہ ہمیں ہر بات پہ ہی توجہ کرنی چاہیے، اللہ کا شیر کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاذ اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشرف المخلوقات سے علیحدہ کر دیا ہے، کیونکہ شیر کی تو 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 2 پاؤں پر چلتے تھے۔ تو یہ پھر کیسی بات ہو گئی؟ کیونکہ ہمارے ہاں اعتراض کرنے والا جب اعتراض کرتا ہے تو وہ واقعی اندھے کی طرح ہوتا ہے، اس نے نہ تو کچھ پڑھا ہوتا ہے، نہ اس کو غور و فکر کرنے کی توفیق ملتی ہے، بس عادت یہ بن جاتی ہے، گھر سے تربیت ایسی ہوتی ہے کہ بڑوں پر باتیں کرنا، بڑوں کے بارے میں برا بولنا، بڑوں کے بارے میں برا سوچنا۔ تو یہ تربیت چونکہ گھر سے ہوئی ہوتی ہے تو پھر بولتے بولتے کہتے ہیں جی یہ دیکھیں سگے مدینہ کہہ رہے ہیں، سگانے مدینہ کہہ رہے ہیں،
یہ سگ جو کہتے ہیں یہ تو کتے کو کہتے ہیں نا سگ، تو سگے مدینہ مدینے کا کتا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اشرف المخلوقات سے نکل کر یہ لوگ اور طرف جا رہے ہیں، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی اللہ کے شیر ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرف المخلوقات سے علیحدہ ہو گئے؟ نہیں، جب بھی کسی کو کسی سے تشبیہ دی جاتی ہے تو مشبہ بھی اور مشبہ کے اندر ہر طرح سے مشابہت ضروری نہیں ہوتی، بلکہ کوئی ایک علاقہ، کوئی ایک وصف، کوئی ایک صفت ہوتی ہے جس میں تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو اللہ کا شیر کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اب انسان نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جنگل کے تمام جانوروں کا بادشاہ شیر ہے، میرا علی بھی تمام لوگوں میں ایسے بہادر ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہادری کے اعتبار سے اسد اللہ کہلائے، اور مدینے کے سگ جو کہلاتے ہیں وہ وصف وفا کے اعتبار سے کہ کتا وفادار ہوتا ہے۔ کتا کیا ہوتا ہے؟ اور اس کی وفاداری مشہور ہے۔ حضرت بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی، اور ہمارے شاعری کے اندر بے شمار جگہ کتے کا وصف وفا مشہور ہے۔ تو جب بھی کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میں مدینے کا سگ ہوں، مدینے کا کتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اشرف المخلوقات سے انکار کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح کتا اپنے مالک سے وفادار ہوتا ہے، میں اس سے بھی زیادہ اپنے مالک کا وفادار ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ غلام، ہم سب کے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ۔ اچھا، ہم بار بار کہہ رہے ہیں مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی۔ ہمارے ہاں نا ایک طریقہ کار ہے، ہم کسی کو منانے کے لیے جاتے ہیں، صلح کروانے کے لیے جاتے ہیں، منانے کے لیے جاتے ہیں، کوئی راضی نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کے لیے پہلے گھر والے جائیں گے، گھر کا کوئی بڑا جائے گا، پھر علاقے کے جو کونسلر حضرات ہوں گے یہ انوالو ہو جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا ایم پی اے انوالو ہو جائے گا، ایم این اے انوالو ہو جائے گا، بڑے بڑے لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیر صاحب انوالو ہو جاتے ہیں۔ اب پیر صاحب یا گھر کا بڑا دادا چاچا جو بڑا ہوتا ہے وہ جاتا ہے، ہاں بھائی بتا چودھری تیرا کیا خیال ہے، میری مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اگر تو وہ چودھری صاحب چاچا جی کو مانتے ہیں تو پھر چاچا جی کی ماننی پڑے گی، اگر وہ دادا جی کی مانتے ہیں تو پھر دادا جی کی ماننی پڑے گی، اگر وہ پیر صاحب کو پیر صاحب مانتے ہیں تو پھر پیر صاحب کی بھی ماننی پڑے گی، ایم پی اے کو ایم پی اے مانتے ہیں، اس کو بڑا مانتے ہیں، معتبر مانتے ہیں، پنچ مانتے ہیں، پنچایتی مانتے ہیں، تو پھر اس کی ماننی پڑے گی۔ اور اگر وہ دادے سے انکار کر دے، میں دادا ہی تو دادا ہی نہیں مانتا، تو پھر کیا کون منائے گا ان کو؟ ہمارے یہاں ایک دفعہ کوئی دو دوستوں میں چپکلش ہو گئی، تو ہم اس کو ایک دوست کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی بندہ ایسا ہے جو آپ کی مجبوری ہو کہ آپ اس کو موڑ نہ سکیں؟ دنیا میں کوئی ایسا رشتہ دار، کوئی بندہ جس کی آپ ٹال نہ سکیں؟ کہتا کوئی نہیں۔ میں کہ پھر صلح کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور جس کی کوئی مجبوری ہوگی وہی مانے گا نا کسی کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر یہ باتیں سمجھ آ گئی تو ایک بڑی لطف والی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ بھی تمہارا مددگار، اس کا رسول بھی تمہارا مددگار، اور ایمان والے بھی تمہارے مددگار۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کمال کیا، کمال کی گفتگو ہوئی۔ ویسے تو ساری گفتگو ہی کمال ہے، لیکن بعض ایسی گفتگو ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ بندہ پھر لاجواب ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، اللہ کو مددگار مانتے ہیں، اللہ مددگار ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے بھی کسی نہ کسی انداز سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے پھنس کے تو مان جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، من کنت مولاہ فعلی مولا، اور جو مجھے مانتا ہے نا مولا، جو مجھے مددگار مانتا ہے، جو مجھے مولا مانتا ہے، جو مجھے دوست مانتا ہے،
جو مجھے مشکل کشا سمجھتا ہے، جو مجھے حاجت روا سمجھتا ہے، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ مولیاں کیا پھنس گئے بڑے پیڑے، اج نبی نو منوان گے، کل نو پھر علی نو بھی منوان گے۔ انہوں نے کہا رولا ہی نہیں بیڑو، انہوں نے کہا بھائی نبی بھی مشکل کشا نہیں ہے، سمجھے ہیں بات آپ؟ انہوں نے کہا ہم نبی کوئی مشکل کشا نہیں مانتے، جب نبی کوئی نہیں مانتا پھر علی کو کوئی کیسے مانے گا؟ لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ ہم مناقب بھی سنتے ہیں، ہم فضائل بھی سنتے ہیں، ہم خوش بھی ہوتے ہیں، یہ مقام و مرتبے ملتے کیسے ہیں؟ کیا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا کرامات دکھا دینا یہی آپ کی فضیلت ہے؟ نہیں نہیں، وہ فضیلتیں تو قیامت والے دن ظاہر ہوں گی۔ ابھی یہ چیزیں جو ہمیں وہ دکھا گئے ہیں ان پہ تو ہم نے عمل کرنا ہے۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا جنت میں مقام کن ہر جنتی کو ملے گا۔ جنت میں مقام کن ہر جنتی کو ملے گا۔ مقام کن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کہے وہ ہو جائے، ہر جنتی کو جو جنتی کہے گا وہی ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک بابا جنت میں کہے گا مولا کریم میں نے 2 بلد چاہیے نے تھے، پہلی بھی چاہیے، میں پہلی وانی ہے، میں نے اور کوئی کام ہی کو نہیں تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے پہلے ہی دے دے گا، ابھی تو اپنی کاشتکاری کر لے۔ تو جنت میں مقام کن ہر ایک کو ملے گا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کمال یہ ہے کہ یہ مقام کن بندہ دنیا میں حاصل کر لے۔ آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں دین کی تعلیم دیتا رہا، میں دین کا درس دیتا رہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتب بنا دیے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام و مرتبہ، یہ شان و عظمت کیسے ملی؟ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے بحر الدموع، اس کا اردو ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، آنسوؤں کا دریا اس کے نام سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنا ہوتا نا، ہمیں ڈھونڈنا ہو تو اماں کہے گی جب باہر دکان تے بیٹھا ہونا ہے، کوئی ایسے جیالے ہوتے ہیں بلیئرڈ تے ویکھو اتنے ہوئے گا، فلاں بندہ نہیں مل رہا انہیں کرکٹ کھیلنے گیا ہونا۔ تو یہ اپنی اپنی پہچان ہوتی ہے نا، لیکن قربان جاؤں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھی ڈھونڈنا ہوتا تو سب سے پہلے لوگ مسجد کا رخ کرتے تھے۔ یہ بھی آپ کی زندگی کا پہلو ہے۔ کاش مولا علی کے ماننے والے یوں بھی ذرا ہونا، نعرہ حیدری لگانے والے مسجد سے پیار بھی یوں کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، مغرب کی یا عصر کی نماز تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے۔ قربان جاؤں جب نماز سرکار پڑھاتے ہوں گے ہیں، اور ہمارے ہاں تو ہم نماز پڑھاتے ہیں تو ہمارے انداز اپنے ہوتے ہیں، محبوب جب نماز بھی پڑھا رہے ہوتے تھے اللہ سے بھی ہم کلام ہوتے تھے، غلاموں کے دلوں پر بھی نگاہ ہوتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں جب رکوع میں گئے نا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 15 مرتبہ 25 مرتبہ پڑھتے گئے پڑھتے، صحابہ حیران پتہ نہیں کیا ہو گیا آج تو، لیکن صحابہ تھے کھڑے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کافی دیر بعد جب سر اٹھایا تو باقی نماز اسی طرح مکمل کی، باقی رکوع بھی نارمل تھے، باقی سجود بھی نارمل تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرہ پیچھے کیا۔ یہ جو امام پھر کے مڑ کے بیٹھ جاتا ہے نا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ بھی محبوب کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ بھئی نماز تو رب کی پڑھ رہے تھے نا،
لوگوں کو یہ فکر ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، معاذ اللہ، اللہ اسے جانوروں سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں اور سرکار نے نماز سے فارغ ہو کے فرمایا علی کہاں ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آخری صف میں موجود تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ اب صحابہ کچھ پوچھنا چاہتے تھے، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سوالات شروع فرمائے۔ اب سارے صحابہ متوجہ ہوئے، جن کے سامنے معاملہ ہوا تھا ان کو فیل ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئی، یا رسول اللہ میں حاضر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہیں مسجد کی پہلی صف کی قدر و قیمت کا نہیں پتا؟ یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر لوگوں کو مسجد کی پہلی صف کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے تو لوگ قرآن اندازی کریں۔ جی میں سویر تو لے کے شام تک آٹا تے چینی لین واسطے 10-15 روپے سستی لین واسطے بندہ 2 گھنٹے کھلوندا ہے کہ نہیں؟ تو لوگ قرآن اندازی کریں مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر علی پھر آخری صف میں کیا کر رہے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب بلال نے اذان کہی تھی نا میں تو مسجد میں ہی تھا، اب تجسس بڑھنا شروع ہوا۔ جب بلال نے اذان کہی میں تب بھی مسجد میں تھا، جب بلال نے تکبیر کہی میں تب بھی مسجد کی پہلی صف میں ہی تھا۔ سرکار نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا وضو نہیں رہا، تو میں چلا گیا۔ جب میں چلا گیا تو اب پہلی رکعت یعنی تکبیر اولیٰ سے اتنی محبت تھی، تکبیر اولیٰ سے ہمیں بھی بڑی محبت ہوتی ہے، تراویحاں جو پیچھے بیٹھے رہتے ہیں نا ان کو بڑی محبت ہوتی ہے، جیسے ہی امام رکوع میں جاتا بھاگ کے فوراً کھڑے ہوئے شامل ہوئے تھے۔ آپ کے ہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن عموماً رواج ہے نا کہ وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں سکون سے بیٹھے رہتے ہیں، جب امام یا علامون کہہ کے رکوع میں جاتا بھاگ کے، ان کو اتنا اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اب امام سب گئے رکوع میں، فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ حسن ظن ہے کہ تکبیر اللہ سے محبت ہوتی ہے یا رکعت نکل جائے گی اس کا ڈر ہوتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری نا قلبی کیفیت بڑی بے چینی سی تھی، جس طرح ہنڈیا کے اندر چنے ابلتے ہیں نا میرے سینے کے اندر ایسے ابال اٹھ رہے تھے۔ میری تکبیر اولیٰ گئی، میری تکبیر اولیٰ گئی، میری تکبیر اولیٰ گئی۔